ملکی مفاد میں اگر کسی نے کوئی سیاسی کو کام کرنا ہے، کوئی احتجاج کرنا ہے، کوئی دھرنا دینا ہے تو بہت ٹائم ہے. یہ 2 دن کا ایونٹ ہے اور چائنا کا ملا کے 3 دن کا. ملک کی کیا میسیج آپ دیں گے کہ ایک جو پولیٹیکل پارٹی ہے وہ اس کو نہ صرف پارٹیسپیٹ کرتی نظر نہیں آ رہی ایسے ایونٹس میں، بلکہ اس کے خلاف اس کو ناکام بنانے میں کوشش کر رہی ہے. ملکی مفاد میں 15 اکتوبر کو احتجاج کی کال منسوخ کر دینی چاہیے. اگر کسی کو احتجاج کرنا ہے تو ایس سی او کی بات کرے. اسحاق ڈار کا مشورہ. نائب وزیر اعظم کا اسلام آباد میں ایس سی او کانفرنس کے انتظامات کا جائزہ. میڈیا سے گفتگو میں کہا ایک سیاسی جماعت ایس سی او کو ناکام بنانے کی کوشش کرتی نظر آ رہی ہے. ان کو اب بھی اپنی غلطی کا اصلاح کر لینی چاہیے. پاکستان میں کئی سال بعد عالمی فورم کا انعقاد ہونے کو ہے. عالمی سطح پر تنہائی کے مفروضے دم توڑ گئے. ایس سی او میں تمام ممالک نے شرکت کی یقین دہانی کرائی ہے. وزیر اعظم شہباز شریف سے وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی کی ملاقات. ملکی صورتحال پر تبادلہ خیال. وزیر داخلہ کی وزیر اعظم کو اسلام آباد کانفرنس کے حوالے سے سیکورٹی انتظامات پر بریفنگ. وزیر اعظم کی وزیر داخلہ کو ایس سی او سیکورٹی کے حوالے سے اہم ہدایت. شنگھائی تعاون تنظیم کے اجلاس میں شرکت کے لیے غیر ملکی وفود کی آمد جاری. روس کا 76 رکنی، چین کا 15 اور بھارت کا 4 رکنی سرکاری وفد اسلام آباد پہنچ گیا. قرغیزستان کے 4، ایران کے 2 رکنی وفد کی بھی آمد. شنگھائی تعاون تنظیم کے 7 نمائندے پہنچ گئے. معزز مہمانوں کا پرتپاک استقبال. چینی وزیر اعظم 4 روزہ دورے پر آج پاکستان پہنچیں گے. صدر وزیر اعظم اعلیٰ عسکری قیادت سے ملاقاتی شیڈول. اقتصادی تجارتی تعلقات سی پیک کے تعاون پر تبادلہ خیال ہوگا. اسلام آباد کی عام شاہراہیں مختلف رنگوں میں رنگ گئی. شاہراہ دستور کی برقی کمکموں اور سبز روشنیوں سے سجاوٹ. جڑواں شہروں میں سیکیورٹی ہائی الرٹ. جامع اور مربوط سیکیورٹی پلان تشکیل. میٹرو سروس بھی آج سے 17 اکتوبر تک بند. شنگھائی تعاون تنظیم کے اجلاس میں شرکت کے لیے غیر ملکی مہمانوں کے استقبال کی بھرپور تیاری کر لی. وفاقی وزیر اطلاعات عطا تارڑ کی نیوز ون سے گفتگو. کہا اجلاس سے دنیا بھر میں پاکستان کا مثبت تاثر جائے گا. تحریک انصاف کے احتجاج کی کال غیر سنجیدہ ہے. احتجاج کا اعلان ملک دشمنی ہے. چین نے پاکستان کی ترقی میں ہمیشہ نمایاں کردار ادا کیا. پاکستان چین کے ساتھ تعلقات کو بہت اہمیت دیتا ہے. سینٹ چیئرمین یوسف رضا گیلانی کا اسلام آباد میں تقریب سے خطاب میں کہنا تھا ملک کی ترقی میں اقتصادی راہداری منصوبے کا اہم کردار ہے. سازگار کاروباری ماحول اور بیرونی سرمایہ کاری کے فروغ کے لیے اہم اقدامات جاری ہیں. ایس سی او اجلاس کے لیے جامع اور مربوط سیکیورٹی پلان تشکیل دے دیا گیا. وینیوز، ایئرپورٹس اور نور خان ایئر بیس سمیت روٹس، ہوٹلز اور وفود کی رہائش گاہوں پر سیکیورٹی ڈیوٹیز کو حتمی شکل دے دی گئی. آئی جی اسلام آباد علی ناصر رضوی نے کہا ٹریفک پلان بھی بنایا گیا ہے تاکہ شہریوں کو کم سے کم مشکلات کا سامنا ہو. ہم کبھی کسی اور کی منمانی پر قانون سازی یا آئین میں ترمیم نہیں کرتے. میثاق جمہوریت کے لیے ہمارا عزم یکساں رہے گا چاہے چہرے بدلتے رہیں. 18ویں ترمیم میں 1973 کا آئین بحال کرنے میں 30 سال لگے. چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو کا ٹویٹر پر پیغام. کہا افتخار چودھری کے فیصلوں کے نقصانات دور کرنے کے لیے 2 دہائیاں گزر چکی. ہمیں 19ویں ترمیم اور پی سی او چیف جسٹس افتخار چودھری نے نقصان پہنچایا. 26ویں ترمیم عجلت میں نہیں کی جا رہی. نائب صدر پیپلز پارٹی شیری رحمان کی فوفن کے وفد سے ملاقات. پیپلز پارٹی نے وفد کو وفاقی آئینی عدالت کے ڈرافٹ سے آگاہ کیا. فوفن نے اصولی طور پر پیپلز پارٹی کے ساتھ آئینی عدالت کے قیام پر اتفاق کیا. وفد نے سینیٹر شیری رحمان کو اپنی تجاویز بھی پیش کی. شیری رحمان نے کہا 26ویں آئینی ترمیم 18ویں ترمیم کی طرح اتفاق رائے سے ہونی چاہیے. ملاقاتوں کا مقصد آئینی عدالت کے قیام پر اسٹیک ہولڈرز کو اعتماد میں لینا ہے.
پاکستان کے وجود پہ بار بار حملے کیے گئے اور اس میں کبھی ایتھنک فالٹ لائنز کے ذریعے ہمیں تقسیم کرنے کی کوشش کی کہ کوئی پنجابی ہے، کوئی بلوچ ہے، کوئی پشتون ہے، کوئی کیا ہے، دو کہ یہ سب قبائل ہیں اور اللہ نے بڑا واضح فرما دیا کہ یہ میں نے تمہاری پہچان کے لیے تمہیں رکھے ہیں اور اس کے علاوہ اس کی کوئی وہ نہیں ہے۔ ہمیں تقسیم کی تمام سازشوں اور مذہب کے نام پر نفرتیں پھیلانے والوں کو ناکام بنانا ہوگا۔ وزیر اعلیٰ بلوچستان سرفراز بگٹی کا کوئٹہ میں وحدت امت کانفرنس سے خطاب، کہا قیام پاکستان کے بعد سازشوں کے ذریعے قوم کو تقسیم کرنے کی کوشش کی گئی، قومی یکجہتی پر بار بار حملے کیے گئے، لسانی اور مذہبی بنیادوں پر تشدد بھی دہشت گردی ہے۔ کراچی میں مختلف جماعتوں کی جانب سے احتجاج کیا گیا، دفعہ 144 کی خلاف ورزی پر پولیس کا ایکشن، پریس کلب کے باہر مظاہرین اور جھڑپیں بھی ہوئی، متعدد مظاہرین کو حراست میں لے لیا گیا۔ وزیر داخلہ سندھ ضیاء لنجار کا نوٹس، کہا مظاہرین نے قانون کی خلاف ورزی کی۔ سینئر وزیر سندھ شجیل انعام نیون بولے کراچی میں جن تنظیموں نے احتجاج کیا انہوں نے دفعہ 144 کی خلاف ورزی کی، کسی بھی قسم کے تصادم کو روکنے کے لیے دفعہ 144 نافذ کی گئی ہے۔ پاکستان میں 40% لوگ غربت سے نیچے زندگی گزار رہے ہیں، 4 کروڑ بچے تعلیم سے محروم ہیں۔ امیر جماعت اسلامی حافظ نعیم الرحمان نے کہا آنے والا دور آئی ٹی اور آرٹیفیشل انٹیلیجنس کا ہوگا، ہر شعبے میں آپ کو جدید ٹیکنالوجی کی ضرورت ہوگی۔ ملک بھر میں سیکیورٹی فورسز کا انسداد منشیات آپریشن، ستمبر 2023 سے جاری آپریشنز کے دوران 1100 میٹرک ٹن کے لگ بھگ منشیات ضبط، 2056 منشیات فروشوں کو گرفتار کیا جا چکا۔ متعلقہ ادارے ملک کو منشیات سے پاک کرنے کے لیے پرعزم ہیں۔ ملکی معیشت کی ترقی میں SIFC کا نمایاں کردار، چین، روس، برازیل کا پاکستان کے ساتھ تجارتی معاہدوں اور سرمایہ کاری میں دلچسپی کا اظہار۔ یہ تینوں ممالک 5 ابھرتی ہوئی معیشتوں کے گروپ برکس کا اہم ارکان ہیں اور اس میں پاکستان کی شمولیت کے خواہش مند ہیں۔